السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، صدق اللہ العلی العظیم۔ بے حد اسی کو روا لفظ کن سے جس نے سب پیدا کیا، طالبہ رکھ بھی دیے ہی صبح مسحا، السلام تاج بخش اولیاء، رحمت عالم محمد مصطفیٰ۔ لیجئے میری خبر یا مرتضیٰ، یا علی یا جانشین مصطفیٰ، میں تو گردہ بے علم میں ہوں فضا، السلام حضرت مشکل خشا، کر مدد مجھ پر علی شیر خدا، کر مدد مجھ پر علی شیر خدا۔ بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود پاک، اللہم صلی وسلم علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بعنات و تصل علیہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں نے جس آیات کریمہ کو پڑھا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اے محبوب ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ بے شک میرے آقا جب مکہ میں تھے تو مکہ والوں کے لیے رحمت، مدینے میں آقا رہے مدینے والوں کے لیے رحمت، عرش پہ رہے عرش والوں کے لیے رحمت، فرش پہ رہے فرش والوں کے لیے رحمت۔ آقا علیہ السلام تمام جہانوں کے لیے، تمام مخلوق کے لیے رحمت بن کے آئے۔ اسی قدر پیارے آقا کے رحم و کرم والا ایک مختصر سا واقعہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت حضور علیہ السلام کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر بندھے ہوئے تھے ایک موقع پر خندق کے، اور آقا علیہ السلام بھوک سے پیاس لگی ہوئی تھی سرکار علیہ السلام کو، شتم پر پتھر باندھے ہوئے سب فاقر میں تھے، سب بھوکے پیاسے تھے۔ حضرت جابر نے یہ معاملہ دیکھا تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رہا نہ گیا، اور آپ نے اپنی بیوی کے پاس میں گئے اور جا کر کے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کے شتم پر پتھر بندھے ہوئے ہیں، سرکار بھوکے ہیں، صحابہ کرام کا لشکر بھوکا ہے، اے بیوی آج ہم حضور علیہ السلام کی دعوت کرتے ہیں۔ بیوی نے یہ معاملہ سن کے فرمایا کہ ٹھیک ہے آپ سرکار کی دعوت کر رہے ہیں، مگر سرکار علیہ السلام کو اور چند صحابہ کو ہی بلانا، کیونکہ ہمارے گھر اگر سے کھانا کم پڑ جاتا ہے تو شرم آئیں گی۔ یہ واقعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی سے کہ گھر میں کچھ ہے، فرمایا جو ہے، اور فرمایا کہ ایک بکری کا بچہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا پلا ہوا بکری کا بچہ ذبح کر دیا جائے اور جو کا آٹا پیس لیا جائے کہ آج ہمارے گھر سرکار نامدار صلی اللہ تعالی وسلم آ رہے ہیں، سرکار کی آمد ہوگی انشاءاللہ، سرکار ہمارے گھر دعوت کھائیں گے۔ جا کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہمارے گھر آپ کی دعوت ہے، سرکار آپ چند صحابہ کرام کے ساتھ چلیے۔ جیسی سرکار نے سنا کہ حضرت جابر کے گھر دعوت ہے، حضور نے صحابہ کرام کے لشکر کو آواز دیتے ہوئے کا فرمایا کہ چلے آج جابر کے گھر دعوت ہے، چلو آج جابر کے گھر دعوت ہے، اور تمام صحابہ کرام کا لشکر حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر چلا گیا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہ تمام صحابہ اکرام گئے۔ حضور نے کہا کہ روٹی پکی، انہوں نے کہا نہیں سرکار ابھی آٹا پسا ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ آٹا لاؤ، اور حضور علیہ السلام نے اپنا لوحہ بدین اس آٹے میں ڈال دیا۔ ڈالنے کے بعد حضرت جابر کی بیوی کو حکم دیا کہ اس کا کھانا پکائے، روٹی پکائی جائے۔ اس کے بعد میں حضور نے جو گوشت تھا بکری کے بچے کا، اس میں اپنا لوحہ بدین ڈالا اور کہا اسے پکا لیا جائے۔ اب کھانا بھی پک گیا، روٹیاں بھی پکتی رہی، کھانا پک گیا۔ حضور نے صحابہ اکرام کو کہا کھانا کھائے، تمام صحابہ اکرام کھانے لگے، تمام صحابہ اکرام کھانا کھاتے گئے، کئی صحابہ اکرام نے کھانا کھا لیا مگر روٹیاں بھی کم نہیں ہوئی اور گوشت کا سالن بھی کم نہیں ہوا، سب کھا لیے۔ سب کے کھانے کے بعد میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے جابر چلو اب تم بھی کھانا کھا لو۔ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ نے کھانا نہیں کھایا اور غلام کھائے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بھی آپ کے ساتھ کھانا کھاؤں گا۔ اب یہاں پر معاملہ یہ ہوا کہ حضور بھی بیٹھ گئے، حضرت جابر بھی بیٹھ گئے، ان
ان کی بیوی بھی بیٹھ گئی. اب کھانے کے لیے تناول فرما رہے تھے کہ حضور نے فرمایا اے جابر تمہارے 2 بچے ہیں انہیں بلاؤ, اے جابر تمہارے 2 بچے ہیں انہیں بلاؤ. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سو رہے ہیں, وہ سو رہے ہیں. حضور نے فرمایا سو رہے تو جگا دو, کیا انہیں بلاؤ, میں ان کے ساتھ میں کھانا چاہتا ہوں. مگر کیا جابر کی محبت پہ قربان جائے, حضرت جابر اور ان کی بیوی کی محبت پہ قربان جائے. سرکار سے کیسی محبت کرتے ہیں کہ آپ کے 2 بچے تھے مگر بچوں نے دیکھا کہ گھر میں بکری کا بچہ ذبح ہوا. یہ معاملہ دیکھ کر کے بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ چلو ہم بھی یہ کھیل کھیلتے ہیں, اور بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو بکری کے بچے کی طرح گرایا اور گرا کر کے اسے ذبح کر دیا. ذبح کرنے کے بعد اس کو خیال آیا یہ تو مر گیا, وہ ڈر گیا اور ڈرنے کے بعد میں انہیں بھی اونچائی پہ سے کدی مار کر کے وہ بھی انتقال کر گیا. اور جب حضور کے آنے کے پہلے یہ معاملہ ہوا تو حضرت جابر کی بیوی نے اور حضرت جابر نے دیکھے کہ دونوں بچوں کا انتقال ہو گیا, ایک نے ایک کو قتل کر لیا اور ایک نے کدی مار کے مر گیا. آپ کیا کرتے؟ اس لیے انہوں نے کہا کہ حضور آ رہے ہیں, اگر سے ہم میت کا شوق منائیں گے گھر پہ تو حضور کی محبت میں کمی ہو جائیں گی. اس لیے آپ نے اپنے دونوں بیٹوں کی لاشوں کو چھپا کر کے روم میں رکھ دیا تھا. اور جب حضور نے کہا کہ دعوت میں کہ آپ کے دونوں بچوں کو بلاؤ کھانے کے لیے, تو حضرت جابر کہنے لگے قربان جائے جابر کی محبت پہ کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ وہ سو رہے ہیں, یا رسول اللہ وہ سو رہے ہیں. حضور نے فرمایا اے جابر بلاؤ. حضرت جابر نے اپنے کہا کہ سرکار وہ سو رہے ہیں, تو کہا بلاؤ. تو حضرت جابر فرمانے لگے کہ سرکار وہ ایسے نہیں سو رہے کہ اٹھ جائے, اب وہ ہمیشہ کے لیے سو گئے, اور رونے لگے. حضور نے فرمایا سو رہے ہیں تو بلا دو. حضرت جابر نے کہا چلو آپ کو آقا نے بلایا ہے. دونوں بچے زندہ ہو کر کے اٹھ کر کے آ گئے حضور کی بارگاہ میں اور کھانا کھانے کے لیے تناول فرمانے کے لیے بیٹھ گئے. حضرت جابر اور ان کی بیوی یہ معجزہ رسول دیکھ کر کے بہت خوش ہوئے اور خوشی سے سما نہیں رہے تھے. اور اس سے یہاں ایک درس ملا کہ ہمارے آقا مردوں کو بھی جلاتے ہیں, ہمارے آقا مردوں کو زندہ کرتے ہیں, ہمارے آقا زندگی عطا فرماتے ہیں.